اینٹیں آپ بناتے ہیں، اینٹوں کا دیکھا ہوا نا، ایک فرما بننا ہوتا ہے، سانچا ہوتا ہے، مٹی اٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، کوئی خاص مہارت بھی نہیں ہوتی، صرف اتنا آتا ہے کہ وہ مٹی گوندھ کے اٹھا کے فرمے میں ڈال کے اوپر سے صاف کر دیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ اینٹ۔ اتنی سادہ سا کام ہے اینٹ بنانا۔ اس اینٹ بنانے میں سارا کمال کس کا ہے؟ سانچے کا، فرمے کا سارا کمال ہے۔ ورنہ اگر یہی اینٹ، یہی مٹی آپ اپنے ہاتھ سے کریں تو کچھ نہ کچھ سے کچھ بن جائے گی، اینٹ نہیں بنے گی۔ یہ فرما، یہ سانچا بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دین، یہ قرآن، یہ سانچا بنایا ہے انسانیت کا، کہ انسانیت کا خمیر اس سانچے میں ڈھلے گا تو انسان بنے گا۔ اس میں ڈالنا، اس تربیتی نظام میں ڈالنا ضروری ہے۔ اور جب دین ہماری تربیت کرتا ہے تو ہر چیز کی تربیت کرتا ہے، چنے کہ صرف ہمیں رسمیں بتاتا ہے، صرف ہمیں عبادتیں بتاتا ہے، ہماری شخصیت دین بناتا ہے۔ اس شخصیت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ہر انسان میں نفرت بھی ہے اور ہر انسان میں محبت بھی ہے۔ یہ فطرت میں ہے، لیکن اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اس کو سانچا چاہیے۔ جب فطری چیز محبت اور نفرت سانچے میں ڈھلتی ہے، پھر اس سے وہ پروڈکٹ بن کے سامنے آتا ہے اور وہ اثر دکھاتا ہے اپنا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی۔ میں آپ کے علاقے کی مثال دیتا ہوں۔ بکر کے سارے افراد، جتنے فرقوں میں آپ تقسیم ہیں، جتنے قبائل میں آپ تقسیم ہیں، جتنی قومیتوں میں آپ تقسیم ہیں، الا ماشاء اللہ، لیکن فطرت سب کی ہے کہ چونکہ انسان ہیں سارے، ہم اولاد آدم ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آگے پھر شوقیہ اپنے نام رکھ لیے، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، ہیں تو سارے آدمی ہیں، نسل قبیلہ آدمیت سے ہمارا تعلق ہے، ایک ماں باپ ہے ہمارے، ایک فطرت ہے ہماری۔ اس ایک فطرت کے لیے ایک سانچہ اللہ نے بنایا ہے، ایک نبی بنایا، ایک قرآن بنایا ہے۔ خوب اس کے مطابق اگر ہماری تربیت ہوتی، بکر والوں کی محبت قرآنی سانچے میں ڈھلی ہوتی، تو بکر والے آج سارے مل کے کس سے محبت کرتے؟ جس سے قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہماری نفرت، چونکہ وہ بھی فطرت میں ہے، اگر نفرت بھی ہماری قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوتی تو آج ہم سب کو کس سے نفرت ہوتی؟ جس سے قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیں، کیونکہ یہاں آپ رہتے ہیں، آپ کی گواہی میری بات سے زیادہ میں اگر کروں گا بدگمانی ہو جائے گی، اتہام ہو جائے گا، تہمت ہو جائے گی، غلط بیانی ہو جائے گی۔ آپ بہتر ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ بتائیں کہ بکر والے جب نفرت کرتے ہیں کسی سے تو کیا بکر سے باہر کسی سے نفرت کرتے ہیں، یا جس سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی بکر کا ہی ہوتا ہے؟ بکر کا ہی ہوتا ہے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ بھی بکر کا ہے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہے۔ جس سے آپ زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ آپ کے قبیلے کا ہے یا دوسرے قبیلے کا ہے؟ اپنے قبیلے کا ہے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل ہوا کیا ہے کہ ہماری نفرت کو کسی اور نے سانچہ بنا کر اس نفرت کے، ہماری فطری نفرت کو اس سانچے میں ڈال کے ہماری نفرت کو اس نے بہکا کے اور الٹا کے کچھ اور بنا دیا۔ اور آج ہمیں جس سے نفرت ہونی چاہیے اس سے نہیں ہے۔ آج نفرت کس سے ہونی چاہیے تھی؟ صہیونیت سے۔ آج نفرت ہونی چاہیے تھی امریکہ سے۔ آج ہماری نفرت اگر قرآن کی تربیت کے مطابق ہوتی، رسول اللہ کی تربیت کے مطابق نفرت ہوتی، تو قرآن نے بھی بتایا کہ اپنی نفرت کا رخ اللہ کے دشمنوں کی طرف کرو، انسانیت کے دشمنوں کی طرف کرو، قاتل اور ظالم کی طرف اپنی جہت دو، ڈائریکشن دو اپنی نفرت کو، اور ساری نفرت اپنی جمع کر کے ان کے خلاف آپ نکالو۔ لیکن اگر یہ بکر میں جو آپ نے تجزیہ کیا ہے، یہی پورے پاکستان کا حال ہے۔ آپ میاں والی والوں کو دیکھو، وہ کس سے نفرت اور جھگڑا کس سے ہے؟ میاں والی والوں کا میاں والی والوں سے ہی ہے، بکر والوں سے نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان ہے آپ کے ساتھ، ان کے جھگڑے آپس میں ڈیرہ غازی خان والے کو ڈیرہ غازی خان والے سے ہی الجھن ہے، اس کو ساتھ مردان والوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے ضلع سے کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے قبیلے سے۔ آپس میں ہماری نفرتوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم نے مذہب بنائے ہیں نفرت کی بنیاد پر۔ مذاہب کا اگر نکالے اندر سے آپریشن کر کے کہ یہ مذہب، یہ مسلک، یہ فرقہ کیسے بنا؟ نفرت کی وجہ سے بنا ہے۔ جس مذہب کے اندر زیادہ شدید نفرت ہے وہ زیادہ کٹر فرقہ ہے، جس کے اندر نفرت کا درجہ کم ہے وہ ذرا معتدل فرقہ ہے۔ نفرتوں نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ آج کیوں مسلمان ممالک کے سربراہان ریاض میں بیٹھے ہیں، اسرائیل پہ غصہ نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ ان کی نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔
ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے.